کہ جو تنہائی میں انسان محبت کرتا ہے نا. میں ایک محفل میں گیا, اب تو خیر اتنا لمبا بیٹھنے کا موقع نہیں ہوتا, مصروفیت زیادہ بڑھ گئی, تو پہلے کچھ دیر زیادہ دیر بیٹھنے کا موقع ملتا تھا. تو بیٹھا تھا تو ایک نعت خان آ گئے, کہنے لگے ذرا میں نے بھی حاضری لگوانی ہے, میری سفارش کر دیں. اب تو یہ کام شاید کم ہو گیا, کچھ سال پہلے ہوتا تھا, سفارشی نعت خان بھی آتے تھے. میں نے حاضری لگوانی ہے, تو میں نے عذرائے محبت اسے پیچھے پلٹ کے کہا, میں کہ کتنے حاضری لگوانی ہے بھائی؟ نہیں سمجھے شاید آپ بات. کتنے حاضری کرنے سرکار دی بارگاہ تے میں کیا ہوتے کلیاں بہ کے پڑھیں گا تا بھی لگ جانی ہے. اس کے لیے 3000 کے مجمع کی ضرورت, اس کے لیے لاؤڈ سپیکر اور مووی کی ضرورت. اگر تو حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے, وہ تو اکیلے بیٹھ کے نعت پڑھے تو پھر بھی لگ جائے گی. لیکن اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ میں نعت پڑھوں اور 2 بندے سامنے بٹھاؤں میری مووی بنائیں, تو یہ پتہ نہیں پھر کہاں حاضری لگ رہی ہے, یہ پتہ نہیں کیا عنوان بنایا, یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں ہم اپنے آپ کو. نبی پاک سے محبت ہو تو اس میں لہجہ سارا باوضو ہو. اور یار یہاں تو کسی شخص سے انسان محبت کرے اور کسی جگہ وہ اسے محسوس ہو کہ یہ میرے ساتھ مخلص ہی نہیں, تو لوگ نفرت کا اظہار کرتے ہیں. تو بندہ محبت کا دعویٰ اللہ رسول سے کرے, اور وہ ساری کی ساری گلے کے اوپر سے ہوچے معنی دار. محبت رسول کا معنی یہ ہے کہ آپ کا لہجہ, آپ کا انداز, آپ کا اٹھنا بیٹھنا یہ پورے طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستہ ہو جائے. اور جب تک یہ ہوتا نہیں اتنی دیر تک انسان کو لطف نصیب. کوئی کام بھی آپ اکتا کے کر لیں وہ تھکا دے گا آپ کو, لیکن وہی کام محبت سے کریں وہ بندے کو مزہ دینے لگ جاتا ہے. دین اسلام میں کیوں کہا گیا کہ ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کرو؟ اس لیے کہ محبت رسول کے ساتھ نماز پڑھو گے تو نماز بھی مزہ دے گی, محبت رسول میں صدقات کرو گے تو وہ بھی نفع دیں گے. محبت اپنا ایک معیار اور سٹیٹس رکھ. دیکھیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کرنا ہے, قبول کر لیں. تو نبی پاک نے فرمایا نہیں بھائی, چوتھا حصہ دے, بعد میں تیرے بچے دوسروں کے ہاتھ دیکھتے رہیں, بہتر نہیں. ایک اور صحابی آیا, یا رسول اللہ سارا مال پیش کرنا ہے. فرمایا نہ بھائی, چوتھا حصہ لاؤ. حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی ایک دفعہ کہا, سیدنا ابو لبابہ نے بھی کہا یا رسول اللہ سارا مال دینا ہے. فرمایا نہ بھائی, چوتھا حصہ. باقی اپنی اولاد. سال کے بعد اسلام نے مطالبہ کیا ہے وہ بھی 2.5%, اس میں بھی شرائط لگائی ہیں. اتنا مال ہو, سال گزرا ہوا ہو, دین سے خالی ہو, قرض نہ دینا ہو, پھر 2.5%. یا رسول اللہ سارا دینا ہے. فرمایا نہ بھی, چوتھا حصہ. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ منع کر دیا, قانون بنا دیا, چوتھا حصہ. اور فرمایا اس طرح اللہ کے راستے میں صدقات نہ دو کہ بعد میں تمہارے بچے دوسروں سے سوال کرتے پھریں. اسلام فطرت کے قریب ہے, کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو انسان کو پریشان کرے. سب سے کہہ دیا چوتھا حصہ, چوتھا حصہ, چوتھا حصہ. حضرت صدیق اکبر سارا لے آئے, اور اتنا لائے کہ وہ جو کپڑے انہوں نے پہنے تھے نا وہ بھی اتارے, ٹاٹ کا لباس پہنا, یعنی تینوں لب دیا آپ گواچے, سانو اپنی خبر نہ کوئی, ساتھوں تے پارے نہیں ککھ گلیاں دے, تے سانو آخ دے لوگ شدائی شدائی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے, تے آکھن لوگ شدائی. ننگ نموس دا ساڑ کے چولا, گل پہنے ہے تاج گدائی. سجنا سا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاہتی پائی. سارا لے آئے. ان سے نہیں فرمایا چوتھا حصہ لاؤ, فرمایا تیرا سارا ہی قبول ہے. اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یعنی لہجہ ہی اور تھا, سوال میں ہی بڑا فرق تھا. مجھ سے حضور نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو, اور جناب ابو بکر صدیق سے پوچھا بھلا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو. سوال میں بڑا فرق تھا. آپ پر جب تک وہ غلبہ نہیں ہوتا, جب تک غائب درجے کا وہ, ہم نے اپنے دور میں کچھ مشائخ کو دیکھا, بزرگوں کو دیکھا, جب وہ درس حدیث دینے مسند پر بیٹھتے ان کی وضع داری اور طرح کی ہوتی.
شیوخ بیٹھے ہیں حدیث پڑھانے کے لیے اپنی اپنی مسندوں پر، تو کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے تازہ وضو کیا ہے، سر پہ امامہ باندھا ہے، سونی خوشبو لگائی ہے، ایسے ہے جیسے کسی تقریب میں جا رہے ہیں۔ پوچھا کیا ہونے لگا ہے؟ میں اپنے نبی کی حدیث بیان کرنے لگا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، نبی کریم کی محبت، حضور کا پیار جب تک ذہن اور طبیعت پر پوری طور پر غالب نہ آئے، اتنی دیر تک نیرا دعویٰ کرنا اور یہ کہنا کہ جناب میں کو کسی سے کم معاش کے رسول ہوں، اس کی سمجھ آتی؟ کبھی کبھی اکیلے بیٹھا جائے، حضور کی نعت پڑھی جائے، کبھی ڈھونڈ کے سیرت کی کوئی کتاب لی جائے، کبھی انسان اس شخص کے پاس جائے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے محفل سجائی ہے، حافظ صاحب نے نعت شریف پڑھی ہے، خوب ہو گیا، تو کبھی ویسے بھی جائے نا اسپیشل کوئی کسی نعت خواہ کے گھر، اور دروازے پہ دستک دے کے کہ دل بڑا بے چین ہے، ذرا سرکار کی دو نعتیں تو سنائے۔ آپ کا وہ قلبی معاملہ ہو حضور کے ساتھ، اور صحابہ کا نا انوکھا انداز نبی پاک سے پیار کرنے کا، منفرد رویہ، اس کے اندر پوری انفرادیت۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام ایک صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، تو کریم دیر سے آئے تو صحابہ نے حضرت صدیق اکبر کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، دوران نماز حضور آ گئے۔ میرا خیال ہے جتنی توجہ سے صحابہ نماز پڑھتے تھے اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، لیکن جیسے ہی حضور تشریف لائے، انہوں نے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ مار کے جناب صدیق اکبر کو مطلع کیا۔ حضرت صدیق نے کیا کیا؟ عین حالت نماز میں، عین حالت نماز میں قدم پیچھے ہٹایا۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو کہتے ہیں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے کہا نادانو، اتنی دیر ہوتی نہیں جتنی دیر نبی پاک کا خیال نہ آئے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، حضور کا خیال آیا کہ نہ؟ اور بالکل واضح لفظ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ کہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں؟ بولے ہیں سمجھا ہی نہیں کیا کہہ رہے۔ عین حالت نماز میں حضرت صدیق اکبر نے قدم پیچھے ہٹایا تو سرکار نے فرمایا پڑھائیے نماز۔ انہوں نے پھر قدم پیچھے ہٹایا، پھر ہٹایا، حضور مصلی پہ کھڑے ہوئے، کوئی نہیں توجہ کی آپ نے بات پر۔ یعنی عین حالت نماز میں بھی نبی پاک کی تعظیم۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، نبی کریم کسی کو آواز دیں، بندہ نماز پڑھ رہا ہو، نماز توڑ کے آ جائے، حضور کی بات سنے، واپس جا کے وہیں سے نماز شروع کر لے جہاں سے توڑی تھی، سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں، اس کی نماز میں کوئی فرق ہی نہیں آیا۔ عین حالت نماز میں حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹے، عین حالت، یعنی نماز پڑھا کہ میں تے ول ویکھاں، میں کعبہ بھول گیا آئی، اب بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں تے اکو یار دا فکر پہ آئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز مکمل کی، اور انداز گفتگو دیکھیے، فرمایا جب کہا تھا تو کیوں نہیں پڑھائی؟ جب کہا تھا تو لوگ کہتے ہیں وہ فلانا حکم بھی تو ہے نا، تو حکم تو ہوا تھا، جب کہا تھا تو کیوں نہیں پڑھائی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں۔ کبھی کبھی کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو خالصتاً غالب ہو جاتے ہیں انسانی ذہن پر، پورا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اگر محبت کو سمجھنا ہو نا تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے یار اس وقت نا بڑا عجیب لگتا تھا جب والدہ پابندیاں لگاتی تھی نا کہ ٹائم نہ لایا کر، وہ سردی ہے تو نے سویٹر ہی نہیں پہنا، اور تو کھانا ہی نہیں کھاتا، تو دودھ ہی نہیں پیتا۔ کہتے کسی وقت نا گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ کچھ عرصہ وہ ملک سے باہر رہ کے آئے تو کہتے مجھے لگتا تھا وہاں کی زندگی آزاد ہے۔ کہتے تو کچھ نہیں تھے، ادب مانے تھا، لیکن کسی وقت نا گھٹن محسوس ہوتی، یار ہر وقت کی پابندیاں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہاں بیٹھو یہاں نہ جاؤ۔ بعض بچے اس دور کے اندر اس کو بھی اپنے اوپر بوجھ معاذ اللہ سمجھتے، کہتے بڑا عجیب لگتا تھا۔ تو کہتے کبھی دبے لفظوں میں یا کبھی اشارے کنائے میں اپنی اماں سے شکوہ کرتا نا، تو میری اماں پنجابی تھی، دیسی تھی، وہ کہتی پتر جدو بال ہون گے لگ پتا جائے گا، یہ جدو بال ہون گے ادو لگ پتا جائے گا۔ یہ خود بخود احساس بالکل جوان ہوتا ہے باپ، ابھی اس کی عمر 26-27 سال ہے، بہترین کپڑے پہننے کے دن ہیں، لیکن حالات خراب ہو جائے نا
تو اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوتا ہے میرے نویں ہی نے تو بالاں دے لے آئی تے کپڑے. میں بالکل ٹھیک ہوں. ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو دو دو نوکریاں کرتے ہیں, دیر سے گھر آتے ہیں, ان سے پوچھو کیوں اتنی مشقت بچے پڑھانے نے. او بھائی محبت ہوتی ہے تو رنگ ظاہر کرتی ہے اپنا, اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں, انداز کچھ اور ہو جاتا ہے. ہم نے محبت رسول کا معنی نہیں سمجھا. ہم نے سمجھا یہ ایک مخصوص جلوس نکالنے کا نام ہے, یہ مخصوص لوگوں کا وتیرہ ہے. یاد رکھنا دین کی روح حضور کا پیار ہے, دین کی اصل نبی پاک کا پیار ہے. اگر, اور پھر میں کہہ چکا ہوں محبت اپنی اپنی ہوتی ہے. میرا سرکار سے کیسا تعلق ہے, آپ کا کیسا تعلق ہے, یہ ہم جانتے ہیں یا اللہ رسول جانتے ہیں. یہاں تو آپ نے مجھے دیکھا ہے دستار میں اور داڑھی میں اور بڑی کرسی پہ, تو کہہ سکیں گے شاید بہت بڑا عاشق ہے. لیکن یہ تو صبح قیامت راز کھلے گا, کس نے کس رنگ میں پیار کیا اور کس نے کس انداز میں پیار کیا. اپنے انداز کو پورے طور پر اس طرح کا بنایا جائے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہم نہ بڑے روایتی ہو گئے, بعض چیزوں میں بڑی پریشانی ہوتی ہے. یہ میلاد شریف کی بزم کا پوسٹر بھی چھپتا ہے, خیر یہاں تو آپ بہت بڑی تعداد میں ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. پوسٹر چھپتا ہے, دعوت نامے ہوتے ہیں, کہنا پڑتا ہے. میں دوستوں سے اکثر کہتا ہوں جب حضور کے میلاد کی بات آئے, سیرت و صورت کی بات آئے, تو امتی کو تو کہنا ہی نہیں پڑنا چاہیے. یہاں تو حضور کی محفل میلاد کے لیے قرآن دازی ہونی چاہیے کہ اس دفعہ سارا میرے کھاتے میں. یہ جو ہمارا تعلق ہے سرزار سے, جو نسبت ہے, یہ نسبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر چیز سے. میں ایک دفعہ ملتان سے آگے ایک, ابھی بھی ان سے ہمارا بڑا پیار ہے, ماشاءاللہ 2-3 فیکٹریاں ان کے پاس ہیں, اللہ نے وسائل دیے, تو مجھے دعوت دینے آئے. میں ان کے ہاں چلا گیا محفل میلاد میں. میں نے عجیب نظارہ دیکھا. وہ بندہ, اتنی بہترین اور اتنی بڑی محفل میلاد سجی ہوئی ہے, اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں, لیکن وہ, میں نے کہا وہ کدھر ہے ہمارے میزبان جو دعوت دینے آئے تھے؟ کہنے لگے وہ دیگا کھول لیں. تو میں نے واقعی دیکھا سارے کپڑے اس کے کام کرنے والوں کی طرح آلودہ اور بڑی اس کی عجیب کیفیت. تو میں نے کہا بھیا یہ کیا ہے؟ تو ان کی آنکھوں کی چمک بتاتی تھی کہ کچھ باتیں لوگوں سے داد لینے کے لیے نہیں. کچھ نہیں جی, کچھ نہیں پیر صاحب, کوئی ایسی بات نہیں. تو ان کے ساتھ کھڑے ساتھی مجھے کہنے لگے یہ سب سے تگڑا آدمی ہے اس علاقے کا, لیکن حضور کی محفل کرتا ہے تو دریا بھی خود بچھاتا ہے. یہ ایک ایک دانہ خرید کے لاتا ہے جو اس نے پکانا ہوتا ہے. یہ ہر اس شخص کی اور کبھی سٹیج پہ نہیں بیٹھا. یہ پیچھے, وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے. میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کرے. اتنی وارفتگی ہے سرکار سے, اتنی محبت ہے کہ پیچھے پیچھے ہٹ کے دور سے نظارہ لینا کہ میں نے اپنے نبی کی محفل سجائی. اسے کسی تصویر کی, کسی فوٹو کی, کسی کمنٹس کی, کسی لوگوں کے تعارف کی کوئی حاجت نہیں رہتی. دوستو, خالص پیار کیا جائے, انداز اختیار کیا جائے. اور یار میرا بیٹا بھی اس دن پوچھتا ہے کہ آج خصوصی لائٹیں لگ رہی ہیں, آج خیر ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کا مزاج ہوتا ہے, وہ گھر میں کوئی انفرادی کام ہو تو پوچھتے ہیں آج کیا ہے. یہ ہماری نسل نو تک پیغام جائے کہ رسول اللہ کی محبت کس طرح دلوں میں بیٹھی ہوئی, رنگ اور ہو, انداز نرالا ہو. ایک صحابی تھے, اچانک نظر پڑی سرکار کے چہرہ نور پر, تو تڑپ کے عرض کی حضور میں قربان جاؤں, خیریت تو ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا 3-4 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا, کھجور پانی پہ گزارا ہے. صرف میٹھا کھانا ہی سنت نہیں, فاقہ کرنا بھی سنت ہے. صرف مسواک سے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں, دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت. ہم نے نا اسوا بھی اپنی مرضی کا, سنت شریعت کا مفہوم بھی لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کا بنا لیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا 3-4 دن سے کھانا نہیں کھایا. تو فوراً وہ صحابی گھر گئے, گھر والوں سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں. پھر وہ اڑوس پڑوس سے پتہ کیا تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں. پھر وہ بیٹھے نہیں. یہ جو محبت ہوتی ہے نا, یہ بیٹھنے نہیں دیتی.
یہ رستہ بھی بناتی ہے. یہ محبت ہو گئی ہے نا، بیٹے کو محبت ہو گئی ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا یا باپ بوڑھا ہو گیا یا بیمار ہو گیا، میں نے اپنا گھر سنبھالنا ہے. بہنیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن بھائی کہتا ہے نا میں نے شادی نہیں کرانی، پہلے بہنوں کی کرنی. وہ پردیس میں، اور وہاں بیٹھ کے میں نے دیکھا ہے ٹیلی فون پہ ساری ہدایات دے رہا ہے. پیار ہو گیا نا خان، محبت تو رنگ بناتی ہے. آپ ابا جی سے کہیں جی پیار آپ سے بڑا ہے پر روٹی بڑا بھائی دے گا آپ کو، پیار آپ سے بڑا ہے پر کپڑے بڑا بھائی لے کے دے گا، تو ابا جی کہیں گے تو پیار بھی پاس ہی رکھ، میں پیار بھی اسی سے لے لوں گا. جب سارا خیال اس نے رکھنا ہے تو خالی پیار. بھئی حضور سے محبت ہے، کوئی اس کا اثر بھی. نماز پڑھا کرو، کہتے دعا کرو میرے لیے. کمال ہو گئی ہے. آپ باقی سارے کام بغیر دعا کے کر رہے ہیں، نماز کیوں بغیر دعا کے نہیں ہوتی؟ یہ داڑھی شریف رکھ لو، حضور کی سنت پہ چلو، کہتے بٹ آپ دعا کریں میں نے ٹھیک ہو جانا ہے. بھئی کب؟ آپ کا دعویٰ تو حضور کی محبت کا ہے. تو یہ رنگ کیوں نہیں بدل رہا زندگی کا؟ اطوار اور عادات کیوں نہیں بدل رہی؟ وہ صحابی جب گھر سے بھی کچھ نہیں ملا سرکار کو پیش کرنے کو، بظاہر باہر سے بھی کچھ نہیں ملا، تو یہودی کے باغ میں مزدوری کرنے چلے گئے. صاحب طبقات نے لکھا ہے مزدوری کی باغ میں پانی بڑا گہرا تھا کنویں کا، ایک ڈول پانی کا نکالنے پر ایک کھجور ملتی تھی، کئی ڈول نکالے، چادر بچھا لی، کھجوریں اس میں رکھیں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. حضور کی بارگاہ میں وہ لے کے حاضر ہوئے. کریم محبوب نے کھجور اٹھائی، منہ میں رکھی، اور پھر اس صحابی کا چہرہ دیکھا. غربت کا بھی رنگ ہے اور مشقت کے بھی اثرات ہیں، اور اندر جو جذبہ ہے وہ روشنی بن کے آنکھوں میں اتر آیا ہے. کریم نے ایک سوال پوچھا، فرمایا کس نے مجبور کیا تمہیں؟ یہ تمہارے ہاتھوں پہ چھالے، وجود پہ پسینہ، مجبوری کیا تھی بتاؤ؟ تو ایک ہی سوال تھا تو ایک ہی جواب آیا، لمبی باتیں نہیں. کس نے مجبور کیا؟ تو عرض کی حضور ہمیں کوئی بھی نہیں مجبور کر سکتا، ہمیں تو آپ کی محبت نے مجبور کیا ہے. آپ کی اپنے آپ کو کبھی محبت کے ہاتھوں بھی مجبور کریں. ہم نا بڑی ادھر ادھر کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، بڑے تبصرے، بڑی خبریں. آپ ناراض نہ ہوئیے گا، شوگر میلے والی ویڈیوز اگر کسی ملک میں بہت چلیں لیکن نعت پاک کا وہ رویہ نہ ہو، حضور کی حدیث پاک کے لیے وہ رنگ نہ ہو، تو میرا خیال ہے ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنی توجہ بدلنی چاہیے. میں اپنے موبائل کو کھولوں اور اس کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کا مذاق اڑایا گیا ہو، کسی پر طنز کیا گیا ہو، اس کے لیے تو بہت سارا مواد ہو، لیکن نبی پاک کی 4 نعتیں بھی نہ ہوں. اور ہوں میں عاشق رسول، میں سفر کرتا جا رہا ہوں، سفر کرتا آ رہا ہوں، اور میری گاڑی میں معاذ اللہ گانا باجا تو چل رہا ہے، اور کئی فضولیات اور لہو و لعب تو چل رہا ہے، لیکن حضور کی سیرت پاک پر میری توجہ ہی نہیں. مجھ سے ایک دوست نے سوال پوچھا کہ آپ لوگ بیان کرتے ہیں امام جلال الدین سیوطی کو 70 مرتبہ سرکار کی زیارت ہوئی، یہ کیسے ہوئی؟ تو میں نے کہا ایک تو جواب اس کا روحانی ہے کہ جو آدمی صاف ستھرا رہے، حلال کھائے، سچ بولے، تو اس کی روحانیت ایسی ہوتی ہے کہ زیارت ہو جاتی ہے، شرائط پائی جاتی ہیں. تو ایک اس کا عقلی جواب بھی ہے. بس بات ختم کرنے لگا، غور کیجئے. ایک عقلی جواب بھی میں نے کہا جو بندہ سارا دن رکشہ چلاتا ہے وہ خواب میں بھی رکشہ چلاتا ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی آپ؟ جو سارا دن سائیکل چلاتا ہے وہ خواب میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہلکا ہلکا ایسے ایسے تو کرے، اگر غلط ہے تو ایسے ایسے کر دے. جو سارا دن کرتے ہیں وہ خواب آتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کرے آپ سمجھیں. انشاءاللہ جو دن میں نعت سنے گا خواب میں بھی نعت ہی سنے گا. اور نعت کے دوران اگر اس نے سارا دن وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں مدینہ شریف ہے، مکہ شریف ہے، احد شریف ہے، بدر شریف ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ خواب میں بھی انہی چیزوں کو دیکھے گا. امام جلال الدین سیوطی جو سارا دن سرکار کی حدیثیں پڑھتے پڑھاتے تھے، حضور کے تذکرے لکھتے تھے، تو پھر زیارت بھی تو انہیں سرکار مدینہ کی ہونی ہے نا. جو کام دن بھر کریں گے وہی ہوگا. تھوڑا سا اپنے انداز کو بدلیں. ایک آخری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ نبی پاک کی محبت نہ انسان کو نرم دل کر دیتی ہے. حضور کا پیار بندے کو معاف کرنے والا بنا دیتا ہے. حضور سے محبت کرنے والوں میں عداوتیں نہیں ہوتی.
ان کے پروٹوکول نہیں ہوتے، جھوٹی انا نہیں ہوتی. سرکار سے محبت کرنے والے حضور کی امت سے محبت کرتے ہیں. اپنے اتنا لمبی تو زندگی نہیں ہے، اپنے معاملات پر توجہ دیں. ویسے تو ہمارا خیال ہے فلانا بندہ سیاسی ہے، لیکن تھوڑے بہت ہم سارے ہی سیاسی ہیں. کوئی گھر کی سیاست کرتا ہے، کوئی خاندان کی کرتا ہے، کوئی گلی. ناراض ہو گیا آپ کی، چلو بات نہیں کرتے، کسی اور کی کر لیتے ہیں. لیکن یہ کہ کسی نہ کسی حد تک سارے ہی سیاسی، یہ رویے حضور سے پیار کرنے والے بڑے منفرد لوگ ہوتے ہیں. وہ ان ساری چیزوں سے بڑا اوپر چلے جاتے ہیں، ان کا مفاد بڑا اوپر، پھر وہ کہیں اور کسی اور راستے کے مسافر ہو جاتے ہیں. اس لیے سوچوں کو بالغ کریں، فکروں کو جوان کریں، اپنے نظریات کو پختہ کریں. آپ نظریاتی لوگ بنے، نظریاتی. اس طرح کا رویہ اپنائیں کہ پہاڑ بھی ہو کر گزر جائے تو انسان کو کوئی اثر نہ ہو. درود پاک کی عادت اتنی گہری ہو کہ خود بخود زبان پر جاری ہو جائے. اور انسان کا سرکار سے محبت کا، نعت کے لیے نا سر کی ضرورت نہیں ہوتی، آواز کی ضرورت نہیں ہوتی. نعت کے لیے تو پیار کی ضرورت ہوتی. تو وہ جتنا زیادہ پیدا کر سکیں اتنا کریں. اللہ کریم اس بھرپور محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن دوستوں نے یہ محنت کی اللہ تعالیٰ ان کو، میں نے اس پر بات تو کر دی ہے لیکن آپ صاحب کہہ رہے ہیں تو ایک بات اور کر دیتا ہوں. بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں. ایک چھوٹی سی بات ہے، اس پر مجھے توجہ دلانے کا کہا گیا ہے. اسلام جو ہے نا وہ خواتین کو بہت احترام دیتا ہے. ہمارے پاس جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں نا، قیمتی چیزیں، وہ ہم نے پردوں میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. جس بندے کے پاس 5-7 لاکھ روپیہ کیش پڑا ہے کبھی باہر نہیں لے کے آئے گا، چھپا کے رکھ کے، بچوں کو بھی نہیں بتاتے لوگ. قیمتی چیز ہے نا. کسی کی جیب میں چند تولے سونا ہونا، گھر والوں نے کہا یہ سنار کو دے دیجئے گا، تو آپ اسے جتنا مرضی روکے، یار ذرا آپ محفل آ کہتا ہے 10 منٹ دیو، کیونکہ جیب میں قیمتی چیز ہے. وہ پہلے جاتا ہے سنبھال کے آتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جن چیزوں کو قیمتی سمجھتے ہیں انہیں لوگ پردے میں رکھتے ہیں. اسلام اپنی بیٹیوں کو قیمتی سمجھتا ہے، لہذا انہیں پردے میں رکھتا ہے. ان کو اسلام کہتا ہے کہ تم وزادار بنو، با پردہ بنو. اور پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بی بی برقع پہن لے اور سارا بازار ہوا ہے تو کہ میں پردہ دار ہوں، برقع جو پہنتی ہوں. پردہ دار اس خاتون کو کہتے ہیں جو ضرورت کے بغیر گھر سے نکلے ہی نہ. اور دوسری بات، آج میرا دل ہے میں کر دوں، گھر کے اندر ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے سب سے زیادہ کردار خاتون کا ہوتا ہے. کبھی بھی خاوند کو اس کٹہرے میں کھڑا نہ کریں کہ وہ باپ کے مقابلے میں آئے، ماں کے مقابلے میں آئے. کبھی بھی اس طرح کا رویہ نہ اپنائیں. ماں باپ جس طرح کے بھی ہوں وہ جنت اور دوزخ ہوتے ہیں. خدمت جنت ہے، نافرمانی دوزخ. کبھی ایسا ماحول نہ بنائیں گھر میں. اپنے ظرف کو بڑا کریں. جس طرح خاوند کا اکرام ضروری ہے، اسی طرح جو رشتے اس سے متعلقہ ہیں ان تعلق والے رشتوں سے بھی اپنے تعلق کو وابستہ رکھنا بڑا ضروری ہے. تھوڑا دل بڑا کریں. ہمارے گھروں میں ایسی جنگ لگی ہوئی ہے، ایک بچہ کہنے لگا میرا گھر جانے کو دل ہی نہیں کرتا، اس لیے جب جاتا ہوں لڑائی ہوتی. تو گھر تو سکون کی جگہ ہے، آپ نے اسے بے سکون کر دیا. تو میری گزارش ایسا نہیں ہے کہ سب جگہ خواتین کی وجہ سے مسائل ہیں، لیکن اگر وہ کردار ادا کریں گی تو بڑی حد تک بہتری ہو جائے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم سے کہنے لگے بوڑھی سے پوچھو. تو پوچھا اماں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اماں کیا بات ہے؟ تو اماں کہنے لگی جاؤ دوڑو، تمہیں کیوں بتاؤں، دیہات کی سیدھی سادی بی بی، جاؤ بھاگ جاؤ. کہا نہیں اماں مہربانی کرو اندر تو آنے دو. بڑی منت کے بعد اماں مانی. عمر فاروق عام آدمی نہیں جس سے دنیا کامتی ہے. حضرت عمر اندر گئے. اماں کیوں پریشان ہو؟ تو اماں کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، میرا اپنا دکھ ہے. چل اماں بتا دے، تیری مہربانی. اماں کہنے لگی میں ایک بیوہ ہوں، بے اولاد ہوں، کوئی میرا سہارا نہیں. مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت ہے. میرے اوپر 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے اور 3 دن ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی، اور عمر نے میری خبر نہیں لی.
حضرت عمر کو پتہ چل گیا اللہ وارث ہے، اس کا کوئی 2 4 10 ہزار ووٹ کوئی نہیں، یہ کوئی میکے سے 6 مربے نہیں لے کے آئی، ایک اکیلی تنہا۔ اور بھائی جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر انسان ان غریبوں کو بھی مناتا ہے، پھر ریڑھی والے کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے، پھر رکشے والے کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اماں عمر سے شکوہ ہے؟ کہاں؟ جناب عمر کہتے ہیں میں نے ایک جملہ کہا تو اماں نے تو مجھے لاجواب کر دیا۔ میں نے کہا اماں عمر کو کیا پتا کہ تو بھوکی ہے اور مقروض ہے، اسے کیا خبر؟ تو اماں کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ عمر کو خبر نہیں، اسے پتا نہیں؟ تو عمر سے کہو نا چھوڑ دے حکومت، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے۔ کیوں بیٹھا ہے پھر؟ ہمارے حکمران کہتے ہیں ابھی میں صدمے میں ہوں، نکلوں گا تو بات کروں گا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، ہاں تجھے جواب دینا پڑے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اماں کہنے لگی نہیں خبر رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے، چھوڑتا کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں کانپنے لگا، دوڑے گئے جناب عمر۔ میں نے کہا اس اماں کا 6000 ووٹ نہیں کہ اس کی قدر کی جائے، یہ اماں کوئی بہت آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر نہیں کہ اس کی بات مانی جائے، کہ لاوارث اور بیوہ بی بی۔ عمر دوڑے گئے، گھر سے اناج کا تھیلا کندھے پہ رکھا، 25 دینار بھی لیے، پکا پکایا کھانا بھی لیا۔ خادم کہنے لگا حضور مجھے دے دے میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے چل وعدہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ کہنے لگا جی نہیں وہاں نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا پھر آج بھی نہ اٹھا، مجھے ہی اٹھانے دو، یہ میرا بوجھ ہے تو مجھے ہی۔ اماں کے سامنے 25 دینار بھی رکھے، پھر اماں کو حضرت فاروق اعظم نے 2 مہینے کا راشن بھی دیا، پھر پکا پکایا کھانا بھی دیا۔ معمولی آدمی کی بات نہیں کر رہا، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران۔ حضرت عمر مدینے میں بیٹھ کے کبھی للکار دیں تو کیسر و کسریٰ کی ٹانگیں کانپے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ کھانا کھلا کے اماں چارپائی پہ تھی تو عمر نیچے بیٹھ گئے، کہنے لگے اماں چل عمر کو معاف کر دے، چل جانے دے، کوئی عرض نہیں، بیچارے کو پتہ نہیں چلا۔ تو اماں کہنے لگی تو نے پھر عمر کا ذکر چھیڑ دیا۔ بیٹے میرے گھاؤ بڑے گہرے ہیں، میرے زخم بڑے سخت، کلیجہ پھٹے تو تجھے دکھاؤں کتنی تکلیف میں ہوں، میں تو پکا ہوا پھل ہوں، کسی وقت بھی دنیا سے چلی جاؤں گی، میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا۔ جب میں قبر میں جاؤں گی نا، نبی کریم علیہ السلام آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں گی، میں کہوں گی حضور اس سے پوچھئے یا رسول اللہ بیوہ اور بوڑھی کا خیال ہی نہیں کیا؟ تو آپ کے غلام کہتے ہیں میں نے عمر کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا آج روئے۔ کہنے لگے اماں عمر کو میں جانتا ہوں وہ کمزور ہے، یہ شکایت نہ لگانا، وہ کمزور ہے، مقابلہ نہیں کر سکے گا، یہ شکایت نہ لگانا، چل معاف کر دے۔ تو اماں کہنے لگی اچھا تو مجھے کچھ اچھا لگتا ہے، جا تیری خاطر عمر کو معاف کیا، تو پیارا لگا ہے، جا معاف کیا، تیری خاطر معاف کیا، تیری خاطر عمر کو معاف کیا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے مجھے لکھ کے دو، کون اتنے جتن کرتا ہے؟ کون؟ کسی سے کہنا جا اپنی اماں کو منا لے، تو کہتے ہیں نہیں میری غلطی کوئی نہیں تو مناؤں کس بات پہ، ہمیں تو 20 دلیلیں آتی ہیں، جا ابا کے پیر پکڑ لے۔ پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا باپ راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا، اور جس کا باپ ناراض ہوگا وہ سارا دن وظیفے پڑھے، اس کا اللہ راضی۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ نا جی بڑی مہربانی پیسے نہ لائیے گا، اب بات سنیں، وہ بھی میں سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، آپ میری بات پہ توجہ رکھیں۔ عزیز بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے غلاموں کی تربیت کی تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے لکھ کے دو، لکھ دو۔ تو اماں کہنے لگی آپ لکھیں میں سائن کر دیتی ہوں، آپ لکھ دیں میں سائن کرتی ہوں۔ حضرت عمر نے لکھا فلاں بنت فلاں کو عمر سے شکایت تھی، پھر انہوں نے عمر کو معاف کر دیا۔ اماں سائن کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شیر خدا آ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے۔ اوہو عمر یہاں بیٹھے ہوئے ہو، میں سارے مدینے میں تلاش کر رہا تھا، یہاں بیٹھے ہو، وہ کچھ لوگ ملنے آئے، نکلو۔ اماں نے سنا کہ یہ عمر تھے تو اماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، آئے ہائے عمر تھے، آپ عمر تھے؟ تو جناب عمر کہنے لگے اماں تو نے جو کہا ٹھیک کہا، لیکن اپنے وعدے پہ قائم رہا، یہ ذرا سائن کر دے۔ اماں نے سائن کیے تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آ گئے ہو تو بطور گواہ تم بھی دستخط کر دو۔
عبداللہ ابن مسعود تم بھی بطور گواہ دست جب سائن ہوئے تو جناب عمر نے رکا لپیٹا اور مولا علی شیر خدا سے فرمانے لگے علی یہ رکھ لو، مجھے لگتا ہے میں تم سے پہلے دنیا سے جاؤں گا، اور جب میں پردہ کر جاؤں نا تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا۔ اگر حضور علیہ السلام نے پوچھا نا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کر کے آئے ہو، تو رکا نکال کے کہوں گا یا رسول اللہ ایک بوڑھی ناراض تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا، حضور یہ میں راضی۔ بھائی جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈرتے معاشرہ اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا باہر والوں کا بھی بڑا سخت حساب کرتے تھے۔ بڑا ایک گورنر صاحب نے لباس بڑا شاندار پہننا شروع کر دیا تھا تو حضرت عمر نے اتروا کے نا تو انہیں ٹاٹ کا لباس پہنا کے تو اونٹ چرانے کی ڈیوٹی دے دی تھی۔ اتنا سخت احتساب کرتے۔ کسائی کی دکان پر بھی 1-2 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے۔ جو آدمی مسلسل 2 دن گوشت خریدتا تھا نا فرماتے تھے اس کا ٹیکس بڑھا دو، لوگوں کو دال نہیں مل رہی اور یہ روز گوشت کھاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم اس کو جزیہ کہا جاتا تھا یا کچھ اور معاملات ہوتے تھے بڑھا دیتے تھے۔ مسلسل جو 2 دن آدمی گوشت کھاتا تھا فرماتے تھے مدینے میں غربت ہے، اگر یہ والا نظام تم کرو گے تو غریب لوگ کس کی طرف دیکھیں گے۔ لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر جو ان کی زندگی کا معیار اور سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے، خاص توجہ کرتے۔ ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں، ان کے بادشاہ پیغام لے کے۔ شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا کہ نا حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا ذرا کس طرح کی ہے۔ ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں خاتون اول، جی خاتون، باقی سارے دووں میں خاتون اول، ذرا خاتون اول کو دیکھ کے آنا۔ تو وہ جب آئی نا گھر میں ملنے تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا تھا کہ عمر کی زوجہ سے اہلیہ سے ملاقات کر کے آنا، تو حضرت عمر کی اہلیہ نے نا ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لیے اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی۔ اب جب وہ تحفے وہاں گئے تو اس ملکہ نے نا کچھ سونے کا سامان بھیجا، کچھ زیورات بھیجے، کچھ تحائف بھیجے۔ جب حضرت عمر کے گھر آئے نا وہ خادم لے کے آیا، اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے تحفے بھیجے تھے، تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا انہوں نے بھی یہ بھیجے۔ تو حضرت عمر فاروق نا وہ تحفے لے کے گھر گئے تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے یہ تو کب سے تحفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے، یہ کب سے نظام شروع ہو گیا؟ تو کہ حضور تحفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے، سنت ہے، محبت بڑھتی ہے، تو یہ کوئی قباحت نہیں، اور میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا، تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا، ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے۔ ذاتی آپ کے ملک کی جو ایئر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا، وہ ہمارے بادشاہ صاحب اور صدر صاحب اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا، گھوڑا تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے تحفے میں جاتا ہے، پورا جہاز غریب قوم کا یہ سرمایہ، اور قوم بڑی بادشاہ ہے لائنوں میں لا کے ووٹ دیتی ہے۔ 2 کام ہمیشہ لائن میں لا کے کرنے، ایک بل لائن میں لا کے جمع کرانا ہے اور ایک ووٹ لائن میں لا کے، تاکہ پھر پورے 5 سال لائن میں ہی لگے رہیں۔ مرضی سے آپ ووٹ دینا پر جو بات درست ہے اس کو سنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کتنے کا تھا وہ تیرا جوڑا اور خوشبو کی شیشی؟ انہوں نے کہا 3 دینار کی۔ فرمایا یہ 3 دینار تیرے اور باقی جو تحفے آئے ہیں وہ تو خود کہہ، چونکہ اس نے تیرے نام بھیجے ہیں، تو کہہ کہ میں مال غنیمت میں دیتی ہوں، تو کہہ میں مسلمانوں کو کہہ۔ تو زوجہ ہنس پڑی، کہنے لگی میں نام ہی کہوں تو مجھے کہنا تو پڑے گا ہی، کہنا تو میں نے ہے ہی، کیونکہ سامنے عمر فاروق ہیں، لہذا پر میں کہہ دیتی ہوں میں نے دیا خزانے کو۔ حضرت عمر نے جمع کرا لیا۔ میں یہ کیا بات ہے، میرے گھر والے جو مرضی کریں، ان کا معیار زندگی جس طرح کا مرضی ہو۔ اور حضرت عمر ایک جملہ کہا کرتے تھے، اللہ کرے کہ یہ باتیں اس دور حاضر میں ہماری سمجھ میں آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو فرمایا کرتے تھے کہ بہت آدمی کو بھوک لگی ہو نا اور پھر اس کی پسند کا کھانا پکا ہو، جتنے شوق سے وہ اس کھانے کو دیکھتا ہے نا، فرمایا اس طرح پوری قوم اپنے بادشاہوں کے خاندان کو دیکھتی ہے، اس تیزی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کا معیار زندگی کیا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے۔